بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا، قرآن جیسی عظیم نعمت ہم پر نازل فرمائی، ہمارے لیے قرآن کریم جیسی کتاب اتاری، وہ کتاب کہ جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم الشان کلام ہے، وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کو رب کائنات نے، خالق کائنات نے اپنے بندوں کی رہبری کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، اس کا ایک ایک حرف صادق ہے، سچا ہے۔ اور جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو، ہم نے اس کتاب کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور اس کتاب کو نازل کرنے کے پیچھے جو اصل مقصد ہے، جو بیسک ریزن ہے، وہ یہی ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے بعد میں ہدایت پا جائیں، سیدھا راستہ پا جائیں، وہ راستہ کہ جو ایک بندے کو اس کے رب سے ملاتا ہے، وہ راستہ کہ جو دنیا سے جنت تک لے جاتا ہے، یعنی وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، ہم نے آپ کو جو کتاب عطا کی ہے، جو کتاب دی ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے۔ یعنی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تلاوت کرنے کے لیے دیا ہے کہ ہم اس کو تلاوت کریں، پھر اس کے بعد میں اس پر عمل کریں۔ اور قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح ایک انسان کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اسی طرح اگر ایک ایمان والے بندے کے پاس میں قرآن کریم جیسی نعمت نہیں ہوگی، اس کو قرآن کریم نہیں آتا ہوگا، وہ قرآن سے وابستہ نہیں ہوگا، تو عن قریب ہے کہ وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، عن قریب ہے وہ بھی بھٹک جائے گا، راستے سے دور چلا جائے گا۔ جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارا کیا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یاد کرنا، جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک مسلمان یاد کر لے، ایک مسلمان پڑھ لے اور باقی سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، نہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ حرام، حلال، جائز، ناجائز، صحیح اور غلط میں فرق پیدا کر سکیں۔ جو روز مرہ کے کام ہیں، جو روز مرہ کے مسائل ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ جن کا سامنا ہمیں روزانہ کرنا پڑتا ہے، تو آپ ان سے وابستہ ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اتنا علم حاصل کیا جائے کہ آپ اپنی زندگی شریعت کے مطابق، قرآن و احادیث کے مطابق آرام سے گزار سکیں، کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قرآن ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ عرب ممالک چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، کویت چلے جائیں، یا اسی طرح سے دبئی چلے جائیں، یعنی جتنے بھی عرب ممالک ہیں، آپ وہاں جا کر کے دیکھیں، بھلے ہی وہ لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں،
फहाशियत करते हैं और भी बहुत सारे गुनाह का काम करते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप उन्हें देखें कि उनको कुरान याद होगा, उनको अहादीस मुबारका याद होगी, उनको इल्म के बारे में इतनी नॉलेज तो ज़रूर होगी, इतना इल्म तो ज़रूर होगा कि वो सही और गलत, हराम हलाल में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। आप उनका कुरान सुने, उसके बाद देखें कि इस तरह का कुरान उनको याद होता है जैसा कि हमारे यहाँ के कारी भी नहीं पढ़ सकते, यानी इस तरह वो कुरान याद करते हैं। बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उनको आराम से याद होती हैं। मिसाल के तौर पर वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर जाने की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, जब बैतुल खला जाएं तब क्या पढ़ें, जब बाहर निकलें बैतुल खला से तब क्या दुआ पढ़ें। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ऐसी अहादीस या ऐसे मसाइल के जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगियों में आते रहते हैं, वो उनको आसानी से याद होती है। तो मेरे भाई, इल्म का हासिल करना यह हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हदीस शरीफ में आता है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स को कुरान याद ना हो, जो शख्स कुरान से वाबस्ता ना हो, तो उस शख्स की मिसाल ऐसी है जैसा कि एक वीराना घर, एक खंडर पड़ा हुआ घर, यानी ऐसा घर कि जिसमें बरसों से कोई ना रह रहा हो। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स की मिसाल उस खंडर से दी है, उस वीराने घर से दी है कि जिस शख्स के दिल में कुरान करीम नहीं है, तो गोया कि उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि एक वीराना घर। तो मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है। आप सभी हजरात इस माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र व अस्कार करें। जज़ाकल्लाहु खैर।